جب ہم پیرنٹس بنتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلائیں، ان کی اچھی سے اچھی نشو و نما تاکہ ہو، پھر ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا پہنائیں، اور اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں تاکہ وہ بڑے ہو کر بہت اچھی تعلیم حاصل کریں اور کسی بہت اچھی سی جگہ پہ لگ جائیں اور کچھ بہت اچھا سا بن جائیں۔ تو جناب، آج ہمارے شو میں ہم اسی ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں کہ بچوں کی تعلیم اور ان کی ایجوکیشن، ان کا کریئر کیا ہوگا، ہمیں کیا سٹیپس لینے چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب سدرا نعیم صاحبہ، یہ پہلے بھی ہمارے شو میں آتی رہی ہیں، بہت ہی مزیدار اور یوزفل ہمیں ٹپس اور ہمارے ساتھ باتیں کرتی رہی ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ہمارے شو کے کچن میں، اور ہمارے ساتھ ہیں آج میاں دیا، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ریسیپی لے کر آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم سدرا نعیم سے بہت سی مزیدار سی باتیں کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آ گئی ہوں برمنگم سے، بہت دور سے، زبردستی ایک ریسیپی لے کے آئی ہوں، اور کیونکہ میں اتنے عرصے بعد آئی ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ میٹھے سے شروعات کی جائے۔ تو آج ہم ایک خزاں کی آٹم کو سیلیبریٹ کرنے کی ایک اچھی سی میٹھی سی ریسیپی بتائیں گے، اور بہت تھوڑے سے اجزاء جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ ہم بنانے کیا والے ہیں۔ آج ہم بنائیں گے ایپل اسٹروڈل، جو کہ ایک طرح کا ڈفرینٹ ورژن ہے ایپل پائی کا۔ تو کم و بیش وہی چیزیں ہیں، بس پیسٹری تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، اور یہ کہ خزاں کا موسم ہے، کم و بیش ہر گھر میں ایک سیب کا درخت ہے جس پہ بہت سارے سیب لگے ہوئے ہیں، تو یہ وقت ہے ان کو یوز کرنے کا، ان کا استعمال کریں، اور بالکل پریشان نہ ہو اگر آپ کے پاس کوکنگ ایپل نہیں ہے، کوئی سے بھی ایپل اس کے اندر چلیں گے۔ تو میں نے یہاں پہ لیے ہیں 3 ایپل، اور یہ بڑے سائز کے ہیں، اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو زیادہ مقدار کر لیں، کوئی مخصوص مقدار نہیں ہے اس کی، آپ کے اندازے پہ ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے میدا لیا ہے، جو کہ 1 سے چمچ 2 سے چمچ جتنا ہم چاہیں گے تھک رکھیں اپنے پیسٹ کو اتنا ڈالیں گے، اور میں نے یہاں پہ بادام پیسے ہیں، یعنی کہ باداموں کا آٹا بنایا ہے، اور یہ ڈالیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کو نٹس الرجی ہے تو یہ چیز آپ رہنے بھی دے سکتے، اور ہم اس کو زیادہ ڈیپ اور جو کہتے ہیں نا کہ بہت کڑا ہوا سا ٹیسٹ دینے کے لیے ہم براؤن شوگر یوز کریں گے۔ اس میں آپ ماسکوباڈو شوگر یوز کر سکتے ہیں، ڈیمریرا شوگر یوز کر سکتے ہیں، تو میں نے آدھی لی ہے براؤن شوگر اور آدھی وائٹ شوگر، اور ہم اس میں تھوڑا سا ونیلا ایسنس ڈالیں گے، تھوڑا سا سینمن کا پاؤڈر ڈالیں گے جو کہ دار چینی کا پاؤڈر ہے۔ اگر آپ کو دار چینی نہیں پسند تو آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں، پر یہ دار چینی کے ساتھ بہت اتھینٹک ٹیسٹ دیتا ہے۔ اور ہم نے اس کو بنانا ہے بٹر میں، اور صرف تقریباً 50 گرام بٹر لگے گا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہماری ساس رنی ہو، اور ساتھ میں ہم اینڈ پہ گلیز کریں گے پھٹے ہوئے انڈے کے ساتھ۔ تو یہ ہے اجزاء، 4 اجزاء ہیں، اور زبردست سا خوبصورت سا ڈیزرٹ تیار کر کے دکھانے والے ہیں آپ کو جھٹ پٹ۔ ایکسیلنٹ میاں دیا، یہ تو بڑی مزیدار سی آج آپ ہمارے لیے فیسٹیو ٹائپ کی ریسیپی لے کے آئی ہیں، اور جن لوگوں کو سیب ڈائریکٹ کھانے پسند نہیں ہیں وہ اس طرح کی مختلف ریسیپیز یوز کر سکتے ہیں، سیبوں کا ان میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو بات ہماری، اور واقعی یہ بات بالکل صحیح اوتھینٹک بات ہے جو کہتے ہیں کہ 1 ایپل اے ڈے کیپس ڈاکٹر اوے، یہ بالکل بالکل صحیح بات ہے، آپ آزما لیجئے گا، میں نے بھی آزمائی ہے۔ چلتے ہیں ہمارے گیسٹ کی طرف، سدرا نعیم صاحبہ، جو کہ جو ہے نا ایک لیکچرر ہیں، تعلیم کے شعبے سے ان کا گہرا تعلق ہے، ٹیچر ہیں، اور گرامر اسکول کی گورنر بھی ہیں۔ السلام علیکم سدرا نعیم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو ہماری آج کی ریسیپی اچھی لگ رہی ہے؟ آپ لک فارورڈ کر رہی ہیں؟ جی آپ ایگری کرتی ہیں کہ ایپلز جو ہیں وہ واقعی ہی کھانے بہت ضروری ہوتے ہیں؟ جی، اس میں بہت وٹامنس ہوتے ہیں جی ایپلز میں، اور یہ تو نا ایک جنہ کا بھی ایک ہے ایگزیکٹلی فروٹ۔ اور جیسا میں نے کہا کہ بچوں کی ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ہم آگے تک جائیں گے، تعلیم، تربیت اور کریئر ایڈوائس، اور کریئرز کیا چوز کرنے ہیں، پروفیشن کیا چوز کرنا ہے بچوں کے لیے۔ آج ہم اپنے شو میں یہ ساری باتیں آپ سے ایکسٹریکٹ کرنے والے ہیں۔ بہت میں ایکسائٹیڈ ہوں اس بارے میں، کیونکہ بہت سی پیرنٹس جو ہے نا ان کو ضرورت ہوتی ہے، اسپیشلی جن کے بچے چھوٹے ہیں، ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کون سا اسکول چوز کیا جائے، کیونکہ آج کل تو اتنا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ بچہ ابھی پیرنٹس ایکسپیکٹ کرنا شروع ہوئے ہیں بچے کو، تو بچے کو اسکول میں ڈال دیا جائے، اتنی لمبی لسٹ ہے اسکولز کی۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ when is the right time to think about کہ بچے کو کس اسکول میں ڈالا جائے، اور صحیح اسکول چوز کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ what do you think we should think about when choosing right school؟ سب سے پہلے
जो बच्चा है वो 4 साल का ना शुरू हो जाता है स्कूल जी। नर्सरी से, नर्सरी या रिसेप्शन से। तो इसका मतलब है जब 3 साल का बच्चा है ना, वो टाइम है आप ना ढूंढो अच्छा सही। स्कूल को। तो सबसे पहले तो ना लोकल स्कूल्स बेस्ट चेक करो। सही। लेकिन ऑफस्टेड रिपोर्ट जो है ना वो बहुत ट्रूथफुल होती है, ऑनेस्ट True. होती है, तो वो तो ऑनलाइन मिल जाती है ऑफस्टेड रिपोर्ट। आप ऑफस्टेड रिपोर्ट्स को देखो। सो बेसिकली स्कूल चूज करते वक्त ये चीज जरूर ध्यान रखें कि उसकी ऑफ स्टेट रिपोर्ट चेक की जाए कि जी। उसकी क्या रेटिंग है, रेटिंग क्या और है, फिर जी। उसके अलावा उसके रिव्यूज देखने बहुत जरूरी हैं। जी बहुत जरूरी है। फिर कम्यूटिंग एंड कैचमेंट का जो है ना वो भी एक अहम है कि स्कूल तक पहुंचाना बच्चे को और स्कूल से लेकर आना बच्चे को वो इजी होना चाहिए। जी Yes. और लोकेलिटी में बेस्ट है स्कूल वैसे, क्योंकि ना सही। फिर बच्चे फिर जूनियर स्कूल पे खुद भी आ सकते हैं घर, और स्ट्रेस नहीं होता ना फिर। अक्सर लोग अच्छे स्कूलों के चक्कर में घर मूव कर जाते हैं। अच्छा स्कूल जिस लोकेलिटी में होता है वो वहाँ पे घर मूव अपना कर लेते हैं कि हमारा बच्चे को, क्योंकि यहाँ पे कैचमेंट का बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है जी, कि आप जिस जी। कैचमेंट में। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड ग्रामर स्कूल्स? अच्छा 3 किस्म के स्कूल्स हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल स्टेट स्कूल है ना वो गवर्नमेंट रन होते हैं, फ्री होते हैं, एजुकेशन अच्छी होती है, क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, सेंको भी होती है जो स्पेशलाइज्ड होती है स्पेशल नीड्स में। ये भी जरूर स्कूल जो फैमिली उसको देखना पड़ता है। जी। कोई स्पेशल कोई नीड है बच्चे की तो फिर स्टेट स्कूल बेस्ट होते हैं, अच्छा। क्योंकि उनकी जो सेंको होती है ना Facilities ज़्यादा हैं फैसिलिटीज उसमें। ज्यादा होते हैं स्पेशल नीड्स एग्जैक्टली के लिए। और ग्रामर स्कूल्स एग्जैक्टली क्या जी हैं? मतलब ग्रामर स्कूल 11 इयर्स ऑनवर्ड से शुरू होता है। अच्छा। ग्रामर स्कूल के लिए सिलेक्टिव होता है, उसके लिए एग्जाम पास करना पड़ता है। अच्छा। काफी मुश्किल एग्जाम, सही। और इंटेलिजेंस के साथ वो लेते हैं सही बच्चों को, और बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और फास्ट पेस्ड होता है हर चीज हाई लेवल पे। तो Right. ये भी देखना पड़ता है आपका बच्चा कैसा है। ये नहीं कि उनको ट्यूटर करते रहो चले जाएं ग्रामर स्कूल में, पास कर लें एग्जाम, लेकिन फिर वहां जाके तो फिर वो स्ट्रगल करें। और मेरा ख्याल है ये 11+ एग्ज़ाम कहलाता है। और बच्चा किस एज का बच्चा इस एग्ज़ाम में बैठता है? क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ हाई स्कूल है, ये स्टार्ट जी। फ्रॉम हाई स्कूल, जी। राइट? तो ईयर ईयर 6 में, ईयर 6 में आप एग्जाम या लेते हैं। 10 या 11 होता है बच्चा, राइट, तो बच्चे 11 की plus। एज 10-11 होगी, लेकिन जी। यह है कि उसने ईयर 7 के लेवल का या ईयर 8 के लेवल का, मैंने सुना है कि इतना competitive होता है कि आपको 1 या 2 साल आगे का कोर्स पढ़ रहे होना होता है। दैट टाइम पे जी। आप उस स्टेज पे होंगे। जी। क्या ऐसा ही है? जी जो IQ है ना बच्चे की हाई होनी चाहिए, काफी हाई होनी चाहिए, इंटेलिजेंट, और खासकर मैथ्स, साइंस और लिटरेसी में। अगर आपका बच्चा ज्यादा डिफरेंट टॉपिक्स में अच्छा है या इतना नहीं है इंटेलिजेंट, क्योंकि सब किस्म के बच्चे उनके टैलेंट्स कहीं और है, फिर उनके लिए ग्रामर स्कूल नहीं ठीक। सही। जो प्राइवेट स्कूल है ना वो ज्यादा मनी के साथ चलता है। जो प्राइवेट स्कूल है वो फ्री नहीं होता, ग्रामर स्कूल फ्री होता है। अच्छा जी इसीलिए इसमें कंपटीशन भी ज्यादा आता है बहुत obviously। ज्यादा, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल जैसा होता है लेकिन फ्री होता है ग्रामर स्कूल। सही। तो जो प्राइवेट स्कूल है ना उसके लिए पैसे चाहिए काफी ज्यादा, 12-13,000 Per पर ईयर year, उसकी फीस yeah, है। right. लेकिन एजुकेशन बहुत अच्छी है, इसीलिए क्योंकि कम बच्चे हैं क्लास में, सही। काफी कम है। सही। स्टेट स्कूल्स में अप्रोक्सीमेटली 30 बच्चे होते हैं Each class, जी, जी। प्राइवेट में अप्रोक्सीमेटली 13 या 14 बच्चे। अच्छा, तो wow. उसके लिए ना फिर वो टारगेटेड सपोर्ट मिलती है, और लेस बच्चों को ज्यादा अटेंशन मिलती है, ज्यादा सपोर्ट मिलती है। लेकिन स्पेशल नीड्स के लिए स्टेट स्कूल बेस्ट है। सही जी सही। क्योंकि जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं वो ज्यादा जाते हैं ग्रामर स्कूल में, या प्राइवेट स्कूल के लिए भी एग्जाम्स वगैरह होते जी, हैं। ये जो एंट्रेंस एग्जाम है प्राइवेट के, तो ऑब्वियसली नर्सरी से भी स्टार्ट होते हैं बहुत से जी, प्राइवेट स्कूल्स, जी। सभी तकरीबन, और नर्सरी रिसेप्शन, तो उसके लिए उनका ऑब्वियसली थोड़ा सा एग्जाम होता है। नर्सरी एंड रिसेप्शन का प्रॉब्ली इंटरव्यू टाइप ऑफ चीज होती उनके है ना एवरी ईयर एग्जाम ज्यादा होते हैं, जी। क्योंकि उनका ना
جو پرائیویٹ اسکولس نا وہ ایز اے بزنس چلتا ہے Right. تو پیسے لوگ دیتے ہیں تو ان کے لیگ ٹیبلز بہت ہائی ہونے چاہیے منی لینے کے لیے Right. اس لیے وہ جو زیادہ انٹیلیجنٹ بچے ہیں وہی لیتے ہیں تو اگر آپ کا بچہ اسپیشل نیڈز ہے یا لٹریسی میں نہیں ٹھیک یا میتھس میں نہیں ٹھیک وہ آپ کو نا نکال دیتے ہیں اسکول سے اچھا میں نے آپ بہت دیکھا ہے پیرنٹس کو اوبویسلی اگر کوئی زیادہ چائلڈ کو ڈیفیکلٹی ہے وہ تو پیرنٹس اسپاٹ کر لیتے ہیں کہ یہ میرا بچہ از ڈفرینٹ ہی نیڈز اے ڈفرینٹ اسکول جی لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو بچے جس طرح ڈسلیکسک ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی ان کا اسپاٹ نہیں کیا جا سکتا ان کو فگر آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ان کے لیے آپ پیرنٹس کو اوور الرٹ رہنا پڑتا ہے اور ٹیچرس کو بھی ٹیچرس کو بھی تو لیکن ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا نوم ہے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ ڈسلیکسیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے اگر ٹیچر الرٹ کرے پیرنٹس کو کہ یہ بچہ نا پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں ہے لٹریسی میں تو اس کو نا یہ اسکول نہیں ٹھیک اس کے لیے ایڈوائز ضرور لینا چاہیے کیونکہ میرے ایکسپیرینس میں پیرنٹس نہیں سنتے پھر لیٹر سٹیج میں اور بھی نا پڑھائی زیادہ ایڈوانسڈ ہو جاتی ہے تو اور پرابلمس پڑتے ہیں تو پھر بہت لیٹ سٹیج ہو جاتی ہے جی ہم نے نا فرینڈشپس کو بھی دیکھنا ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے اگر ہم لوکل اسکول نہ ڈھونڈیں اور باہر چلے جائیں دور تو جو نیبرز کے بچے ہیں یا آپ کے روڈ کے بچے ہیں وہ سب ایک اسکول جاتے ہیں آپ پھر لیفٹ آؤٹ بچہ ہو جاتا ہے یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے ہم اسی پہ بات کرتے ہیں چلتے ہیں ذرا میاں دیا کی طرف کچن میں اور کچھ جو ہے نا سسلنگ سی آواز آ رہی ہے کچھ دھواں بھی اٹھ رہا ہے میاں دیا آپ نے ریسیپی سٹارٹ کر دی ہے تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے اس کے جی بالکل ریسیپی سٹارٹ ہو گئی اور اتنی جھٹپٹ بننے والی ریسیپی ہے کہ باتوں باتوں میں ہی بن جائے گی لیکن میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی اس کو بتانے کے لیے کہ میں نے ایک انگریڈینٹ مس کر دیا آپ لوگوں کو بتانے سے تو وہ ہے پف پیسٹری تو پف پیسٹری لینا بالکل مت بھولے گا میں نے ریڈی میڈ شیٹ یہاں پہ یوز کی ہے ایک پف پیسٹری سے ہم 5-6 تقریباً یہ ہم ڈیزرٹس بنائیں گے تو میں نے اب یہ ریسیپی کے ساتھ کیا سٹارٹ کیا کہ سب سے پہلے تو بٹر کو میلٹ کر لیا اور بٹر کے اندر جو آپ نے سیب لیے تھے کوشش کریں کہ سیب تھوڑے سے کچے ہوں ان کے اندر ایک تھوڑا سا ترش ٹیسٹ آتا ہو پھر وہ بھی ایک اچھا میٹھا اور کھٹے کا کنٹراسٹ بنے گا وہ ہم نے چھیل کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے یہ میں نے فرائی کر لیا اب یہ تھوڑا سا نرم ہو گیا ہے تو اس اسٹیج کے اندر میں اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون کے قریب میدا ڈالوں گی اور دیکھوں گی کہ اگر اس کو اور میدا چاہیے اس کے اندر پھر بھی لیکوڈ ہے تو میں اور بھی مکس کر سکتی ہوں کیونکہ جو ہم مکسچر بنا رہے ہیں جسے ہم نے پیسٹری میں فل کرنا ہے وہ ہمیں ڈرائی چاہیے لیکوڈ ہی نہیں چاہیے تاکہ وہ رن آؤٹ نہ کر جائے اور میسی نہ لگے تو یہ میدا ڈالنے کے بعد تھوڑا سا بھون لیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے باداموں کا آٹا کہہ لیں یا پاؤڈر کہہ لیں اور جیسے میں نے پہلے کہا اگر نٹ الرجی ہے تو اس کو چھوڑ دیں اس کو رہنے دیں اور یہ اتنا ڈالیں جتنا آپ کو پسند ہے یہ میں نے ڈال دیا بیچ میں ساتھ ہی ہم اس کے اندر سینمن پاؤڈر ڈالیں گے آلموسٹ میں نے 1 ٹی اسپون یوز کیا ہے اگر آپ زیادہ ٹیسٹ چاہتے ہیں سینمن کا تو اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ بالکل ڈرائی ہو گیا تو ہم نے اس میں بٹر تو استعمال نہیں کرنا زیادہ اب ہم اس کے اندر شوگر ڈالیں گے اور شوگر جیسے میں نے بتایا براؤن شوگر لی ہے اور آدھی براؤن شوگر اور آدھی وائٹ شوگر کو مکس کیا ہے اور جس حساب سے آپ میٹھا پسند کرتے ہیں اس حساب سے ڈال لیں بہت میٹھا پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا زیادہ ڈال لیں میں نے یہاں پہ 4 ٹیبل اسپون ڈالے ہیں بڑے اور اب یہ ڈالنے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ خود ہی سے اپنا لیکوڈ چھوڑ دے گا اور ہم نے اسے تب تک پکانا ہے جب تک یہ ڈرائی ہو جائے اور ساتھ میں ایڈ کریں گے ہم تھوڑا سا ونیلا ایسنس تاکہ اس کے اندر نائس کیک جیسی اسمیل آئے اور یہ پکے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سیب بہت زیادہ گلے چاہیے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر اگر یہ پین پہ باٹم کیچ کر رہا ہے اور جل رہا ہے تو اس میں 1 چھینٹا یا پھر 1 ٹیبل اسپون کے قریب آپ پانی ایڈ کر دیں اور یہ اچھے سے لوس ہو جائے گا زبردست یہ تو میاں دیا آپ نے بڑی اچھا مجھے لگا کہ نا پف پیسٹری میں اگر یہ نہیں جا رہی تو یہ لیئرنگ کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے رائس میں ہو سکتی ہے میٹھے چاولوں میں
لیئرنگ کر سکتے ہیں, کیک میں کر سکتے ہیں اس کی لیئرنگ, جو بھی آپ مکسچر بنا رہی ہیں. بالکل, او زبردست, یہ ایپل کیک میں جا سکتا جی. ہے, ایپل پائی میں جا سکتا ہے, اور اگر بچے ایپل کھانا نہیں پسند کرتے تو یہ زبردست جو ہے نا ڈیزرٹ ہے. پف پیسٹری کے اوپر تھوڑا سا ایک ڈالپ ڈال دیں, یا پھر اگر آپ نان کھٹائی بناتے ہیں اس کے اوپر بھی ایک اسپون ڈال کے سرو کریں. تو یہ اس کی تو ویریشنز ان لمیٹڈ ہے. ویری نائس, تھینک یو میاں دیا, مزیدار سی ریسیپی. اور ہم اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں, اور جب بھی دل چاہے تھوڑے سے نکال کے پیسیز چائے کا مگ بنائیں, اور اس کے ساتھ جو ہے نا, آج کل تو ایئر فرائر ہیں, اگر آپ نے اوون میں نہیں رکھنا تو ایئر فرائر میں جھٹ پٹ بن جاتی ہے. جی سدرا, ہم بات کر رہے تھے بچوں کی اسکولنگ کی, اور آپ نے جس طرح کہا کہ بچے اگر بہت دور کے اسکول میں ڈال دیے جائیں تو جو ان کے پیئر ہوتے ہیں, جو ان کے فرینڈز ہوتے ہیں, جو نیبر میں فرینڈز ہوتے ہیں, وہ پھر ان سے لیک آ جاتا ہے, ان سے ڈسٹینس آ جاتا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اور لوکل کلبز بھی, جیسے اسکاؤٹس میں آپ ڈالو, لوکل اسکاؤٹس میں, تو وہ جو بچے ہیں وہ تو سب نیئرسٹ اسکول میں سے ہوئیں گے, تو پھر آپ لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہو. اس لیے میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلے نا اپنے لوکیلٹی میں دیکھو کون سے اسکول ہیں, اور اگر اچھے ہیں تو وہاں بھیج دیں. ایگزیکٹلی, تو یہی چیز ہے کہ اکثر اسی لیے سننے میں آتا ہے, جب پراپرٹیز بھی آپ بائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اسپیشل لکھا بھی ہوتا ہے کہ بیسٹ اسکولز ان کیچمنٹ. تو لوگ اسی لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ چوز کرتے ہیں کہ وہاں گھر لیا جائے یا وہاں رہا جائے جہاں پہ ہمارے جو گرامر اسکولز ہیں یا اسٹیٹ اسکولز ہیں وہ بیسٹ ان کی آف اسٹیٹ رپورٹ ہو, اور وہ بیسٹ اسکول اس کی لیکن وزٹ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ پیپر کے اوپر کچھ اور ہوتا ہے, اور آپ وزٹ کرو تو فیلنگ, ایک فیلنگ جیسے آپ گھر لیتے ہو تو ایک فیلنگ آ جاتی ہے, پتہ ہوتا ہے کہ یہی بیسٹ ہے. تو یہ فیلنگ جو ہے نا وہ پیپر سے نہیں پتہ چل سکتی نا, لیگ ٹیبل سے یا آف اسٹیٹ سے. تو وزٹ تو ضرور کرنا چاہیے, خاص کر اگر آپ کا بچہ اسپیشل نیڈز ہے تو ضرور جو اسپیشل نیڈز ڈپارٹمنٹ ہے اس کو وزٹ کرو. باقی بھی فیسلٹیز دیکھو, آپ کا بچہ سپورٹس میں اچھا ہے تو آپ سپورٹس کلبز وغیرہ دیکھو, کون سی سپورٹس کلب ہے اسکول میں, اور ٹیچرز کا نا ایکسٹرا کریکولم فیسلٹیز کیا ہیں, کیونکہ پڑھائی ہر چیز نہیں ہے نا. تو آگے آگے ہم جائیں گے تو یونیورسٹی پہ بھی وہ لیولز تو سبھی لے لیتے ہیں, گریڈز تو سب کے آ جاتے ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور ہابیز اور ایسے کر کے چیزیں سی وی کے اوپر ڈالنا پڑتا ہے. بیسیکلی بچے کی اوور آل جو پرسنالٹی ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے, اس کے اوپر اسکول کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. گھر میں تو ہم کلبز میں ادھر ادھر لے کر جاتے ہیں, جیسا فٹ بال میں, کرکٹ میں, بیڈمنٹن وغیرہ میں, یا ڈرامہ کلب میں لے کر جاتے ہیں. لیکن اسکول کی طرف سے اگر یہ فیسلٹیز موجود ہیں, جن اسکولوں میں ان طرح ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو انکریج کیا جاتا ہے, تو وہ والا اسکول ڈیفینیٹلی ون آف دا گڈ اسکولز ہوگا. اچھا, جو 11+ کا ایگزام ہے یہ بہت کمپیٹیٹیو ہوتا ہے, بہت زیادہ. تو اس کا ریشو بھی اب بڑھتا جا رہا ہے کہ جو ہے نا, اب اگر انٹیک اس میں 10% ہے, 100% اس کی جو ہے نا وہ سٹنگ ہے, تو اس میں کس طرح بیٹ کر سکتے ہیں؟ اب somebody wants to really join grammar school. ٹیوٹرنگ تو بہت ضروری ہے اس کے لیے, کیونکہ نا وہ جو کوسچنز ہیں نا کافی وہ نا بسپوک ہوتے ہیں, ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں. تو وہ نا یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ بس وہ سٹ کر لے ایگزام, یا خود سے پڑھ کے, خود سے سیلف اسٹڈیز کر کے, یا گھر میں اس کو پڑھا کے. وی نیڈ اے پراپر اسٹرکچر, کوچنگ کرنی چاہیے. اور پیرنٹس بھی اتنا, اگر تو پیرنٹ ٹیچر ہے پھر کر سکتے ہیں, لیکن آؤٹ سائڈ جو اسپیشلسٹ ٹیوٹرز ہوتے ہیں نا وہ پھر کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں کہ 4 سال سے شروع کر دو, کیونکہ اکثر ہمارے لوگ 4 سال سے شروع کر دیتے ہیں. ہاں, یہی میں پوچھ رہی تھی کہ 11+ ایگزام کی تیاری کے لیے واٹ از دا رائٹ ایج؟ جونیئر تو کم از کم میں چلے جائیں نا بچے, کوئی 8 سال کے ہو جائیں, جس کے ساتھ ان کا جو ہے برین ڈیولپڈ بھی ہو گیا ہو, اور تھوڑا بہت ان کا انٹرسٹ بھی پتہ چل جاتا ہے اس ایج تک کہ ان کے ابیلٹی ہے یا نہیں ہے.
ग्रामर स्कूल में जाने के लिए। ये नहीं कि कंपटीशन हम करें अपने फ्रेंड्स के साथ और जो बच्चा है वो काबिल ही ना हो, फिर उसने ना 11+ फेल हो जाए और उसका कॉन्फिडेंस ही नीचे चला जाए, है ना। This is very important कि बच्चे को उतना ही पुश किया जाए जितनी उसकी एबिलिटी है। Exactly. और जूनियर स्कूल जब जाता है ना बच्चा, वो टाइम तक ना पता भी चलता है उसकी कोई नीड्स हैं, स्पेशल नीड्स, या उसका इंटरेस्ट क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स में इंटेलिजेंट है, अपने जो पेयर्स है उससे अबव है, टॉप ग्रुप्स में है मैथ्स और लिटरेसी में, फिर आप सोचो। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि बच्चे को सही वक्त में सही पॉइंट पे आपने उसको एजुकेट करना है, उसको पकड़ना है, उसको अच्छे और बेहतरीन स्कूल में कैसे डालना है। ये एक आसान प्रोसेस नहीं है, इसके ऊपर पूरा पेरेंट्स का फोकस की जरूरत है और प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, की जरूरत है, क्योंकि जो ट्यूटर है ना वो 1 घंटा देगी, वो भी काफी पैसे लगते हैं 11+ के लिए, लेकिन बाकी का फिर वो होमवर्क देती है, तो फिर जो पेरेंट है उसको घर पे करना पड़ता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो चले बच्चे को हमने इनटेक करा दिया स्कूल में, वो सारा हो गया, बच्चे की बेसिक एजुकेशन जो प्राइमरी थी और सेकेंडरी थी वो तो हमने सॉर्टेड कर दी। लेकिन उसके बाद जब रियल एजुकेशन, आई थिंक जो रियल एग्जाम्स आते हैं वो GCSEs एंड A levels के होते हैं। वो एग्जाम्स हैं जिसमें बच्चे की बेस ने बताना है कि उसकी बेस कैसी बनी हुई थी और उसने उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करना है अपने एग्जाम्स में। A levels और GCSE के जो एग्जाम्स हैं, ये एग्जाम्स कितने इम्पोर्टेंट हैं? क्या ये एग्जाम्स आपका करियर डिफाइन करते हैं? जी, डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अकाउंटेंट बनना है जी, तो फिर मैथ्स GCSE तो फिर CV के ऊपर आएगा ना रिजल्ट, और A level का भी आएगा रिजल्ट, तो उस टाइम तक ना पता चल ही जाता है बच्चों का कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है, वो क्या बनना चाहते हैं। तो ये भी ना काफी इम्पोर्टेंट टाइम है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि कोई पेरेंट्स का बिजनेस वगैरह होता है। पिछले ज़माने में काफ़ी जब हमारे पेरेंट्स आए थे और बिजनेस वगैरह होता था फैमिलीज का, तो वो कोशिश करते हैं बच्चे को बिजनेस में लगाने के लिए ताकि जो लेगेसी है फैमिली की वो कंटिन्यू हो। तो रेस्टोरेंट्स वगैरह, बांग्लादेशी कम्युनिटी के रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं उनके बच्चे रेस्टोरेंट्स में चले जाएं ताकि जो बिजनेस फिर बाद में वो फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करें, एंड दे नीड सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिली एंड मैन पावर फ्रॉम देयर फैमिली, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बाप ने एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी की है, बिजनेस एम्पायर, तो वो चाहेंगे पेरेंट्स के जो है ना उनके बच्चे उनकी चॉइस का करियर चूज करें। लेकिन ये वाकई ही बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है, बहुत सेंसिटिव स्टेज है GCSE एंड A levels की। रियल जो जिंदगी आपके बच्चे की डिफाइन होनी है, जहां से आपके बच्चे ने दुनिया में कैसे एक्सेल करना है, वो पॉइंट है कि पेरेंट्स का और ज्यादा वाइज होना बहुत जरूरी है, isn't it? क्या आप पेरेंट्स बच्चों को पुश कर सकते हैं, करना चाहिए? बिजनेस के लिए हम अपना नहीं, अब करियर एडवाइस में, करियर चूज करने में एडवाइस हम कर सकते हैं, लेकिन उनके जो उनका इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है, मैंने काफी देखा है बच्चे को फोर्स कर दे कि वो डॉक्टर बन जाए ताकि उनके ना फ्रेंड्स के साथ कंपटीशन होती है ना, और मे बी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा ये बने, क्योंकि खासकर डॉक्टर या डेंटिस्ट जो टॉप प्रोफेशंस हमारे मुल्कों में भी हैं, वहाँ डिफरेंट है सिस्टम। वहाँ जो है सोशल सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती या पेंशन स्कीम्स वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो जो बच्चा डॉक्टर बन जाता है वो पूरी उम्र के लिए सपोर्ट करता है, सोशल सिक्योरिटी बन जाता है पेरेंट्स के लिए। जी, तो वहाँ इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर बने क्योंकि टॉप ग्रेड है। इस मुल्क में डिफरेंट है, हमने सिस्टम को भी देखना है। यहाँ तो अगर डॉक्टर ना भी बने तो और भी प्रोफेशंस है जिसकी उतनी ज्यादा पे है या ज्यादा पे है। यहाँ बहुत और रिस्पेक्ट भी और यहाँ सिस्टम्स भी हैं पेरेंट्स के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, ओल्ड एज पेंशंस, लिविंग अलाउंस एंड डिसेबिलिटी अलाउंस, और कितने हैं गवर्नमेंट के फंडेड इनिशिएटिव्स
جو پیرنٹس کو ہیلپ کرتے ہیں اولڈ ایج میں. تو اس لیے ہمیں فورس نہیں کرنا بچے کو. بیسیکلی یہاں پہ ہمیں سیکیورٹی کڈس بچوں سے نہیں چاہیے. ہم خود سیلف سفیشینٹ ہیں. ہم بچوں کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. ہماری فون لائنز اوپن ہیں. اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں کسی بھی تعلیم کے شعبے کے حوالے سے تو ضرور کال کیجئے. ہماری فون لائنز اوپن ہیں. چلتے ہیں میاں دیا کی طرف. کوئی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اور ریسیپی جو ہے نا اٹس ریڈی ٹو گو ان دی اوون. جی بالکل، جیسے میں نے کہا جھٹپٹ بننے والی ریسیپی ہے. تو بس سارا کام ریڈی ہے. اب اسے ہم نے اوون میں ڈالنا ہے. تو جہاں بچوں کی روح کی غذا کی بات ہو رہی ہے، میرے خیال سے جسمانی غذا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو انہیں اچھا کھلائیں، فینسی چیزیں بنا کے کھلائیں تاکہ ان کا دل چاہے مختلف نئے فلیورز ٹرائی کرنے کا. تو میں ان کو شیپ دے رہی تھی. یہ میں نے چھوٹے چھوٹے اسکویز میں پف پیسٹری کاٹ لی ہے. اس کو بہت نرم نہیں ہونے دینا کہ بہت زیادہ گرم ہو جائے اور ہینڈل کرنے میں مشکل ہو. تو اس کے اوپر مکسچر ڈالیں، لیکن میک شیور کیجئے کہ مکسچر ٹھنڈا ہو چکا ہو. اگر آپ گرم ڈالیں گے تو یہ پیسٹری جس میں بٹر ہے بہت زیادہ، یہ میلٹ ہو جائے گی اور بالکل بھی شیپ نہیں آئے گی اچھے سے. تو یہ 2 کونے پکڑے، بیچ میں پانی لگا کے اس کو پنچ کر دیں اور یہاں سے پھر 2 کونے پکڑے اور اس کی ایک چھوٹی سی پاکٹ بنا لیں. اور یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت سی بن گئی ہے. یہ ابھی بیک ہوگی اور پھول جائے گی. اور میں نے ایک اور شیپ بھی بنائی ہے جو کہ زیادہ ایزی ہے، اتنی ٹرکی نہیں ہے. صرف 2 کونے آپ نے سائڈ کے اٹھانے ہیں اور بیچ میں مکسچر ڈالنے کے بعد اس کو اس طرح سے پنچ کر دینا ہے. اور یہ دیکھیں یہ بھی بنے گا، بہت اچھا بنے گا کیونکہ ہم نے جو اس کا مکسچر ہے بہت زیادہ لیکوڈ نہیں بنایا. تو ہوپ فلی یہ رن آؤٹ نہیں ہوگا اور اس کے اندر ہی رہے گا. اور یہ ہم بیک کریں گے اوون کے اندر 200 ڈگری پہ 15 سے 12 منٹ، تقریباً 12-15 منٹ. اور بالکل اس پہ نظر رکھیے، اس کو اناٹینڈڈ نہ چھوڑ دیجیے نہیں تو یہ جل جائے گا. واہ میاں دیا، یہ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں دیکھنے میں بھی اور آئی ایم شیور کھانے میں بھی بڑی مزیدار ہوں گی. آئی کانٹ ویٹ کہ شو ختم ہو اور ہم یہ مزیدار سی جو ریسیپی آج بنی ہے وہ ہم کھائیں گے. ہمارے پاس ایک اور مہمان ہیں ہمارے شو میں، جناب امین میاں صاحب. اور لنڈن ایکسل میں آج کل 19 اور 20 اکتوبر کو GPU فیسٹیول ہونے جا رہا ہے. یہ اس میں ٹیک پارٹ کر رہے ہیں، ایک اکیڈمی رن کرتے ہیں. گلوبل پیس یونٹی فیسٹیول ہونے جا رہا ہے. آپ سب لوگ ضرور جائیے گا. اس میں بہت سے سٹالز ہیں، بہت سے اسکالرز آ رہے ہیں، ان کی سپیچز ہوں گی. اس کے علاوہ فوڈ، حلال فوڈ جو ہے نا اس میں سٹالز ہوں گے اور بھی بہت سے یوزفل سٹالز ہوں گے. آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بھی ضرور شامل ہوئیے گا اور بہت یوزفل ہے. اور QR کوڈ کو بھی سکین کیجئے آپ اور آپ اس کی ٹکٹ ضرور بائی کیجئے اور فیملی کو بھی لے کے جائیے، بچوں کو بھی لے کے جائیے. بچوں کے لیے بھی بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ اور آئی ایم شیور اٹ ول بی اے ویری ویری نائس فیملی ڈے آؤٹ. آپ ضرور انجوائے کریں گے. تو ون آف دا جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کا سٹال ہے وہاں پہ، وہ آج ہمارے شو پہ ہیں، مسٹر امین صاحب. السلام علیکم. تو آپ ہاؤ آر یو ٹیکنگ پارٹ ان دس؟ what are you doing there? Okay, so we have a stand at the GPU. We're an educational company. We Right. facilitate for tutoring and homeschooling in particular. Oh, wow. Yes. So, okay, I thought this is only an academy, but this is homeschooling sort of like, I thought, مجھے لگا کہ یہ صرف ٹیوشن اکیڈمی ہے، لیکن آپ نے یہ بولا کہ یہ ہوم اسکولنگ اکیڈمی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں. Okay, so we originally started off as a tutoring company, and then since COVID, when things went into lockdown and people had to then find alternate ways of educating, we then started our homeschooling program, which is basically offering students and parents an alternate form of education aside from conventional schooling. So meaning that a lot of parents don't quite agree with the curriculum that's being taught in schools, or the student is suffering from anxiety. Schools themselves have over 30 children in a class. A lot of people kind of just go under the radar and not get a proper education. Yeah. So this is why we set up a proper homeschooling program that facilitates for the needs of these students. Yeah, that's excellent. Acha, for me, homeschooling was, obviously, as you said, that parents, they disagree with the
schools out there and they keep their children home and they want to educate them by themselves and teach them curriculum. That was the homeschooling. But this is a very good idea that, you know, I sometimes disagreed with this idea that, you know, how can a parents, you know, they can teach their children like as per the requirement where, you know, state school or any schools are giving the, you know, standard of the teaching. So मुझे ये मुश्किल लग रहा था समझ आने में, but then, you know, this is very exciting idea that, you know, you have that sort of academy where you teach children and you educate parents as well. तो कितनी input है, like कितनी देर के लिए बच्चे, do they come same as school hours in your academy या घर में आप provide करते हैं, you send your teachers to home? No, so we have we have 3 centers across the country where students can partake in the center as well as online as well. And what we do, we provide the whole curriculum. It runs exactly the same as a school. And just to let everyone know, homeschooling is not illegal. It's not something that you can't do. Every parent has the rights in terms of how they want their child educated. The only reason that people go to school is because the parent has decided to opt in the child into school. If the parent doesn't agree with the schooling system or for whatever reason they want an alternate way, this is where homeschooling comes in. And we're not the only provider out there. We're one of many. Right, excellent. Okay, we have got a caller. Ji, Assalamu alaikum. हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? जी जी बिल्कुल ठीक। जी, आपको कुछ कहना है हमारे गेस्ट से? जी, ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रही हैं माशाल्लाह। तो ये बाजी भी बहुत पायदार लग रही हैं। तो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और जो है ना, हम बात कर रहे थे होम स्कूलिंग और यू नो सिद्दन, आई वुड लाइक टू आस्क यू, डू यू अग्री दिस होम स्कूलिंग, डू यू लाइक दिस आइडिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया, बिकॉज यू बीन टीचर, you are a governor of a grammar school as well, and you are a professor, so lecturers, so all, so you know, with education you have a very, very strong connection with this schooling and all that. So teachers, they have at least 4 years of training to become a teacher. Right. So there wouldn't be a need for teachers then if everybody started, you know, keeping their children at home and then having their own parents to teach them, then why is there a need of teachers? The training we go through 4 years is quite bespoke, where we learn so many strategies on how to engage the children, how to deal with the children, and children are more likely to listen to teachers and not their parents. मेरी जो बेटी थी, 4 साल से मुझे याद है, मैंने उसको रीडिंग सिखा रही थी, तो उसने मुझे कहा 4 साल से कि आप क्यों मुझे सिखा रही, आप तो मेरी टीचर नहीं हो, आप तो मेरी अम्मी हो। तो मैंने फिर कहा कि मैं टीचर भी हूँ, लेकिन उसने अपनी आंखों के साथ मुझे देखा कि मैं उसकी मॉम हूँ, टीचर नहीं हूँ। टीचर नहीं है, इसी तरह एग्जैक्टली। तो इसलिए ये जो एकेडमी है ना, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इस पे ना क्वालिफाइड टीचर्स हैं एकेडमी में। तो इसका मतलब है कि जो बच्चा है वो होम स्कूलिंग कर रहा है, लेकिन प्रोफेशनल टीचर्स उसको सिखा रहे हैं। प्रोफेशनल वे में होम स्कूलिंग हो रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। It is so important, I cannot tell you. I don't agree personally, my own opinion, children, you know, coming at home and then the parents teaching their children. They have no qualifications within teaching. They don't know anything about the curriculum. You, as a teacher, you know about the national curriculum. You know what you need to teach and the requirements. You know how to engage with the children. You know about all the different styles of teaching, visual, kinesthetic, auditory. As a teacher, you know all of that, you see? Okay. You wanted to add? A very valid point that you raise. It's not so much that we're trying to stop children from going to school. This is for a very bespoke number of individuals that are looking for an alternate way of getting educated, purely because the schooling system doesn't, it's not a one-size-fits-all model for everyone. And as I mentioned earlier, there are people that are suffering from bullying, anxiety,
just studying or do not want to study the same pathway as some of the other students. We have students that are coming to us that are looking for a flexible plan. So they want to sit the GCSEs in a certain time period. Some will take the GCSEs a little bit earlier and space out the GCSEs rather than taking it all in one go. Okay. And with regards to what you said about teachers, it's very important that you're absolutely right. Parents, I mean, even as teachers, even as a qualified teacher, it's very difficult for a parent to teach their own child. Yes, which Okay. is why I gave the example Yes. of my own. Yeah, exactly. The best teacher my daughter can have. Yes. Yeah, and this is why this is why our sort of institute is available for people that feel as though they can't teach their own children, and when they come to us, they get a different perspective. We have a range of different style of tutors that can connect with these young individuals, and that's one of our sort of USPs in the sense of. That's excellent. So there are out there, यहाँ हमारे पास basically इतनी सारी choices हैं अब कि schools जब choose करने हैं तो उसमें एक और additional चीज break पे जाने से पहले जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि grammar schools हैं, private schools हैं, state schools हैं, उसके अलावा home schooling भी अब हमने इंट्रोड्यूस करवा दी है कि ये भी एक ऑप्शन होती है पेरेंट्स के पास. लेकिन इन दी एंड सभी हम पेरेंट्स कोशिश कर रहे होते हैं कि बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए. उसकी जो बेस है, उसकी बेसिक है, जो जिंदगी के पहले 10 से 12 साल हैं बच्चे के, स्कूलिंग, वो उसकी तालीम और तरबियत बेहतरीन हो. उसके बाद जनाब जब रियल टाइम आता है कि बच्चे ने बनना क्या है, उसने आगे करियर क्या चूज करना है, दैट इज द रियल बिजनेस. तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि GCSE एग्जाम्स और सब्जेक्ट चॉइसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके अलावा A लेवल्स, उसके बाद GCSE के बाद A लेवल्स एग्जाम्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. वो डिफाइन करते हैं कि बच्चे ने क्या बनना है, उसका करियर क्या होगा, वो क्या किस तरह एक्सेल करेगा लाइफ में, उसने क्या ग्रेड्स, स्पेशली जो A लेवल्स के ग्रेड्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो किस यूनिवर्सिटी में जाएगा. इजंट इट सिद्रा? जी. सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि जो है ना, जो A लेवल्स के एग्जाम्स हैं और सब्जेक्ट चूज करने हैं, उसमें पेरेंट्स का कितना इनपुट होना चाहिए और बच्चों की अपनी कितनी चॉइस होनी चाहिए. क्या बच्चों को पेरेंट्स को फोर्स करना चाहिए? समटाइम्स बच्चे, आई थिंक ओवर हियर, बच्चे इतने इंडिपेंडेंट हैं एंड समझदार हो जाते हैं A लेवल्स तक के दे नो कि हमने क्या बनना है, क्या चूज करना है. लेकिन आई स्टिल फील कि 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, उनको गाइडेंस की जरूरत होती है. जी. करियर एडवाइजर्स भी होते हैं स्कूल में, तो उनको चाहिए वहाँ जाएं और उनके साथ ना पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस के बगैर उनके साथ डिस्कशन करें. जेनेटिकली भी हमने देखना, आपको पता है पर्सनालिटी ना एक तो जेनेटिक भी होती है और दूसरी की होती है पेयर्स के साथ बनती है या एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ पर्सनालिटी बनती है और इंटरेस्ट जो है, तो वो भी देखना है. फॉर एग्जांपल अगर जो फादर है अकाउंटेंट है और बच्चा का इंटरेस्ट मैथ्स में है, जेनेटिक है ये, तो आप उसको डॉक्टर बना रहे हो, तो फिर आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, उसके नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो. तो हमने जेनेटिक्स भी देखना है, बाकी हमने उसके इंटरेस्ट देखने स्कूल में, उसके कौन से सब्जेक्ट्स में वो टॉप है और कौन से वो पसंद करता है, तो वो भी देखना है. और करियर एडवाइजर के साथ भी जाए. बाकी A लेवल से पहले ही यूनिवर्सिटी चूज करनी है. ये तो बिगेस्ट माइलस्टोन है. दिस इज द बिगेस्ट माइलस्टोन, हाँ, लाइफ में, क्योंकि फिर ना ऑफर्स के मुताबिक फिर A लेवल्स, फिर रिजल्ट्स. एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी डिग्री के साथ लगा होता है, सारी उम्र आपने बताना होता है कि आपने डिग्री कहाँ से की है. एक्सेप्ट द MBBS डिग्री, द मेडिसिन डिग्री, डॉक्टर जब आप बनते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करें आप MBBS, तो उसमें आपको नहीं बताना पड़ता अपनी यूनिवर्सिटी का, आप डॉक्टर ही होते हैं चाहे आप कहीं से भी पढ़े हों. लेकिन उसके अलावा कोई भी डिग्री आपने अगर करनी है तो उसमें यूनिवर्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम साथ आता है. फिर भी जो रसल ग्रुप वाले यूनिवर्सिटीज हैं उनको पहले जॉब्स मिलती हैं. अच्छा, ये ग्रुप्स जो है ना, यूनिवर्सिटीज के ग्रुप्स हैं, आई हर्ड रसल ग्रुप and there is another रसल one. ग्रुप जो है ना वो मेन रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप है इंग्लैंड में, जिस पे टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं. जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज
آج کل ہے Oxford, Cambridge and Imperial. Right. And the next one is London University, UCL. Ji, These are the top UCL, ones. yeah. Wahan, These universities are always changing positions. they change every Ji, year. they change positions every year. always, But ji. at present, Ji, at present, yes. ji. لیکن again, like schools, بچے کو جا کے وہ دیکھے environment کو دیکھے یونیورسٹی میں کوئی courses same ہوتے ہیں different universities میں جو lower ہوتی ہے لیکن وہ feel کرتا ہے کہ یہی best ہے یونیورسٹی. جی جی تو اچھا again, local universities are better. when choosing career or subjects کس stage پہ بچے کو apprenticeship apply کرنی چاہیے؟ وہ بھی جب آپ یونیورسٹی اپلائی کرتے ہو وہی ٹائم پہ اس دا سیم پروسیجر وہی ٹائم پہ آپ اپرینٹسشپ اور کرو. اس کا انٹرویو کی تیاری اور وہ سارا وہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. جی امین صاحب I was going to say, we have a number of students now coming to us that are aspiring for apprenticeships. You can apply for apprenticeships even from the age of 15, 16. So you can go into an apprenticeship having left school. However, a lot of people realize that apprenticeships are not exactly as they've been advertised, purely because a lot of young people are looking at apprenticeships as a way of going straight into earning money. And that's the biggest selling point for it, because they feel as though I can make some money, you know, this amount of money seems very attractive at this stage. However, I've seen a lot of students retract from that, drop apprenticeships, come back into education and go through the mainstream routes. Don't get me wrong, there are some great apprenticeships out there, but a lot of the good ones are quite competitive. So you do still need qualifications for that, GCSEs and even A-levels or BTECs if people are taking those to try and get into these apprenticeships, because they're becoming quite popular over there's time. another route. Okay, you apply after your A levels, you apply for this apprenticeship and they give you job, and then they get you permanent on their workplace, and uske baad wo aapko khud degree bhi karwate hain, offer karte hain. So I think that's another route if your child wants to go through that route. So that is the ones I was saying that is more competitive. That is a degree apprenticeship. Right. And that is something that you will either take A-levels, BTECs, or possibly even T-levels to try and get into that route. Rather than کہ آپ اسٹریٹ اے لیولس کے بعد یونیورسٹی میں جائیں اور بچہ ورک ایکسپیرئنس لیک ہو, یا وہ ڈپینڈ کرتا ہے پیورلی چوائس پہ کہ آپ کا بچہ کیا کرنا چاہتا ہے, کہ وہ ورک ایکسپیرئنس ارلی ایج میں لینا چاہتا ہے یا وہ لیٹر ایج میں اپنی ایجوکیشن کو پٹ اسائڈ کر کے پڑھائی فنش کر کے اور پھر اس کے بعد جاب لائن میں جانا چاہتا ہے. تو یہ ساری آپشنس ہم سب کے لیے اوپن ہیں. سدرا, ہاؤ اباؤٹ جب انٹرویوز ہوتے ہیں جاب انٹرویوز میں, ہاؤ بائس دے آر اسپیشلی فار مسلمز اینڈ اگینسٹ ایشین کمیونٹی؟ انٹرویوز جو ہے نا مشکل ہے یونیورسٹی لیول پہ بھی اور کام کے لیے بھی بہت باعث ہے, چاہے ہم مسلمان ہیں یا BAME کمیونٹی کے لیے بھی. اور بہت میں نے خود دیکھے ہیں obstacles in the way, you know, for example hijab پہننے میں بھی examples میں بہت دے سکتی ہوں. میری ایک فرینڈ ہے وہ جاب کے لیے گئی تھی انٹرویو کے لیے, اس نے حجاب پہنا ہوا تھا, فرینچ ٹیچر کے لیے تھی یہ جاب پرائمری لیول, تو اس کو نہیں ملی. تو اس کو نا مائنڈ میں تھا کہ شاید میں نے حجاب پہنا ہوا ہے اس لیے یہ ہے. تو اس نے ریورٹ کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی, وہ دوبارہ پھر گئی سیم جاب کے لیے, کپل آف منتھس کے بعد انہوں نے ری ایڈورٹائز کی, حجاب اس نے اتار دیا اور سر نیم اس نے اپنے ہسبینڈ کا رکھ لیا جو ریورٹ تھا. تو نا سر نیم بھی چینج ہو گیا تو اس کو جاب مل گئی, وہی جاب. تو پھر جب اس نے شروع کی جاب حجاب پہن کے تو چلی گئی, تو اس نے پھر ان کو بتایا کہ یہ دیکھ میں تو ان چیزوں کا بھی بہت خیال رکھنا پڑتا ہے ہمیں ان کنٹریز میں. تھوڑا سا میاں دیا کی طرف چلتے ہیں. میاں دیا تو کچھ جھنا اون سے میرے خیال میں نکل آیا ہے کوئی مزیدار سی چیز. جی بالکل, یہ اینڈ ٹائم پہ ڈش تیار ہو گئی ہے اور یہ اتنی جھٹ پٹ تیار ہوئی ہے. دیکھیں نائس اینڈ گولڈن ہو گئی ہے, اور یہ پارسلز بالکل ایسے جیسے اٹیچ کیے تھے ویسے ہی رہے ہیں. ویسے ان کے کھلنے کا خدشہ ہے, اس لیے جب آپ ان کو جوڑ رہے ہوں تو تھوڑا سا پانی کا استعمال کیجئے.
اور جو آپ ہوم اسکولنگ کی بات کر رہے تھے, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو گھر پہ پڑھانا ہے نا, یہ ہر پیرنٹ کے بس کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ یہ کووڈ میں ہمیں یہ مصیبت پڑ گئی تھی کہ ہمیں اپنے بچے خود پڑھانے پڑ رہے تھے. آئی تھنک سب نے ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ کر لیا, جن کو شوق آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جو اسٹیٹ اسکولز ہیں یا باہر اسکولنگ اچھی نہیں ہے, اس سے اچھا تو ہم بچے کی تعلیم اور تربیت خود کر سکتے ہیں, ہم بچوں کو خود اچھا پڑھا سکتے ہیں, تو سب کا ٹیسٹ ہو چکا ہوا ہے کووڈ کے دوران. بالکل, اور ہم بری طرح سے, میں تو فیل ہو گئی تھی کیونکہ میرا بیٹا تھوڑی دیر بعد کہتا تھا مجھے اسنیک کی بریک چاہیے, تو اس کا خوبصورت سا پیارا سا چہرہ دیکھ کے ایک ماں کا دل پگھل گیا, اور ہم نے بس پڑھائی کم کی اور کھانا زیادہ کھایا ہے. چلیں زبردست, بہت شکریہ میاں دیا, بڑی مزیدار سی ریسیپی آج آپ نے ہمارے ویورز کو دی ہے, برنچ ٹائم کے لیے تو خاص طور پر بیسٹ ہے, اور آئی ایم شیور میں ویورز جو ہے نا آج یہ ریسیپی ضرور بنائیں گے, آج نہیں تو آنے والے کچھ دنوں میں, اور فیسٹیو سیزن آنے والا ہے تو آئی ایم شیور ونٹرز کے لیے گرم گرم ڈیزرٹس جو ہے نا مزیدار لگتی ہیں. تو جی امین صاحب, آپ کچھ فائنلی کہنا چاہیں گے؟ ہمارے پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے, تو آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اپنی اکیڈمی کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے. No problem. So, ATM Academy, we've been around for 6, going on to 7 years. We specialize in 11 plus tutoring, GCSEs and A-levels. So we cover the main subjects, English, Maths and Sciences. We have specialized tutors that have been trained or DBS checked. We've had, you mentioned interviews and things like this. We've had over 100 students get into medicine through our academy. Nice. We've also had 3 students get into Oxbridge over the last 3 years. Oh, excellent. So this is what we do. You know, you can come and visit us at the GPU. Excellent. We will have a stand there. And it's not just about signing up for programs. We're happy to give out advice. You know, it's not just about signing up for our programs. You know, we will kind of like direct people in the right path. So thank you very much. Basically, ہر قدم پہ پیرنٹس کو بھی ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے کہ بچوں کو کس ڈائریکشن کی طرف لے کے جانا ہے. جس طرح ہم سدھا سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں 11+ کی تیاری کے لیے ٹیوٹرنگ چاہیے یا ایگزامس تیاری کے لیے ٹیوٹرنگ چاہیے ہوتی ہے, اسی طرح انٹرویوز کے لیے ڈو وی نیڈ سدھا وی شوڈ پریپیئر. ڈیفینیٹلی ورک ایکسپیرئنس چاہیے انٹرویوز کرنے سے پہلے, اور ڈفرینٹ چیزیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اینڈ ہابیز. جو انٹرویو وہ تو سبھی 3 A گریڈز ان کے ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ کوئی پرسن چن رہے ہیں جو یونیک ہے. ایگزیکٹلی, کون سے میوزیکل انسٹرومنٹ یا وائلن یا ایکٹنگ اور اسپورٹس, کوئی ڈفرینٹ چیز. بیسیکلی بچوں کی اوور آل پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کیا گیا, کیسے شیپ اپ کیا گیا, یہ پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. نہ صرف اسکول, صرف پڑھائی, تعلیم از ناٹ ایوری تھنگ. تعلیم کے علاوہ بچوں کے ایکسٹرا کریکولر, بچوں کی اوور آل جو تربیت پیرنٹس نے کرنی ہے بہت ضروری ہے بچوں کے لیے. اور کون سے پروفیشنز میں ہم لوگ نہیں ہیں, پولیٹیشینز از ایٹ دا ٹاپ. میں خود, آپ کو پتہ ہے میں ڈیپٹی لیفٹیننٹ ہوں, میں وہاں جاتی ہوں ہاؤس آف لارڈز میں, ہاؤسز آف پارلیمنٹ میں بہت کمی ہے اپنے لوگوں کی وہاں. اور میڈیا میں جاؤ تاکہ ہم انفلوئنس کر سکیں گڈ چیزیں دنیا میں. جی تھینک یو. So very valid points that you mentioned there, because I'm a UCAS referee, so I sign off references for students when they apply for university. And it's so important to have a wide variety of different skill sets, hobbies and interests, because just being academically inclined is not enough. And you know, you guys have mentioned medicine and dentistry and things like this. You need to show a lot more depth to your character than just having A's and A stars on your record. So doing, you know, things outside of education, like you know, you mentioned musical instruments, sports and things like this is very important. And work experience. Work experience. And a varied amount of work experience. And for medicine, they, you know, because my son got into medicine, alhamdulillah. MashaAllah. And he did 5 different work experiences in different areas and different types of work experience. ایکسیلنٹ, بہت بہت شکریہ, بڑی یوزفل باتیں ہمارے گیسٹ نے کی. تھینک یو ویری مچ سدرا نعیم, تھینک یو ویری مچ امین صاحب, اور بہت بہت شکریہ میاں دیا کا. آج ہمارا شو بڑا انٹرسٹنگ بنانے میں اور مزیدار بنانے میں ان سب کا بہت بڑا ہاتھ تھا. بہت بہت شکریہ کرتی ہوں میں آپ سب کا. اور جیسا میں نے کہا کہ بچوں کی جو تعلیم, تربیت اور نشو و نما ہے وہ شروع میں نے کہا کہ آسان نہیں ہے, واقعی آسان نہیں ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے.
اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے, اور تھرو آؤٹ ان کی پوری لائف میں پیرنٹس کو, بچوں کو پیرنٹس کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا شو پسند آیا ہوگا. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.